بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر من نواسی دودان اذ حضر البعث وزبیان والہجان العوالی۔ نواسی واحد ناسیہ، ناسیتن کے معنی ہوتا ہے پیشانی، جمع نواسی، اور یہاں پہ مراد ہے اونچے لوگ، چوٹی کے لوگ، بڑے لوگ، سردار۔ اور دودان اور زبیان یہ قبیلے کے نام ہیں۔ ہجان واحد ہجین یعنی شریف النسل مرد۔ کہتا ہے من نواسی دودان و زبیان، کہ وہ دودان اور زبیان قبیلے کے چوٹی کے لوگوں میں سے ہے۔ میرا ممدوح وہ دودان اور زبیان قبیلے کے سرداران میں سے ہے۔ والہجان العوالی، اور بڑے اور بلند بزرگ لوگوں میں۔ کہتا ہے کہ میرا ممدوح وہ دودان اور زبیان قبیلے کے سرداران میں سے ہے اور ان کے بلند لوگوں میں سے ہے، بزرگ لوگوں میں سے ہے۔ اس حضر الباس، جب جنگ کا موقع آتا ہے، جب جنگ کا وقت قریب آتا ہے۔ آگے اس کی تعریف کر رہا ہے، ثم واصلت غزوة بربیع حین صرفت حالة عن حال۔ واصل مواصلتاً لگاتار کرنا، پیہم کرنا۔ اس کی تعریف کرتا ہے کہ ثم واصلت غزوة بربیع، ربیع یعنی موسم بہار۔ کہتا ہے ثم واصلت غزوة بربیع، کہ تم نے موسم ربیع میں پیہم لگاتار جنگ کی۔ اپنی ممدوح کی تعریف کرتا ہے کہ موسم بہار میں، اے میرے ممدوح، تو نے موسم بہار میں لگاتار جنگ کی، مسلسل جنگ کی۔ حین صرفت حالة عن حال، اور تو نے ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب پلٹ دیا۔ صرف تصریف کے معنی ہوتا ہے پلٹنا، الٹ کر رکھ دینا، کہ تو نے ایک حال سے دوسرے حال میں پلٹ دیا، یعنی ایک انقلاب برپا کر دیا، کہ تو نے موسم بہار میں مسلسل اور پیہم جنگ کی اور پورا انقلاب برپا کر دیا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب پلٹ دیا، سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ رب رفد حرقتہ ذالک اليوم واسرى من معشر زلال۔ رفدن کے معنی بڑا پیالہ، جمع ارفاد، عطیہ کو بھی بولتے ہیں۔ حرقہ کے معنی بہانا، پانی گرانا، با فتح۔ اسرا کے معنی قید کرنا، قیدی بنانا۔ کہتا ہے رب رفد حرقتہ ذالک اليوم، اس دن یعنی جنگ کے دن تم نے بہت سے پیالے بہائے۔ تو پیالے سے مراد خون کے پیالے، یعنی تو نے خون کے دریا بہا دیے، یا پھر رفد سے عطیہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن خون کے پیالے لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ جنگ کے وقت، جنگ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تو نے بہت سے عطیات دیے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس دن تو نے خون کے پیالے بہائے، یعنی خوب خون خرابہ کیا، سب کا خون بہا ڈالا، یعنی سب کو مار ڈالا، اپنے تمام دشمن کو مار ڈالا۔ وَأَسْرَى مِن مَعْشَرٍ زُلَّالٍ، اور متکبر گروہ کو، یعنی اپنے دشمن کو، دشمن فوج کو قیدی بنا لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بئس الرفد المرفود۔ آگے کہتا ہے وَشُیُوخٍ حَرَبَ بِشَتِّ عَرِیقٍ وَنِسَاءٍ كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِي۔ حربہ واحد حریب، سب کچھ چھین لینا، جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ حربہ باب نصرہ سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چھین لینا، اور حریب جمع حربہ اس شخص کو بولیں گے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ سعالی بھوتنی یا بھوت، جمع سعالات، اور واحد سعلاؤ۔ عریق وادی کا نام ہے، شتن کنارہ۔ کہتا ہے وہ شیوخین، ای ورب شیوخین حربہ بشت عریقین، وادی عریق کے کنارے بہت سے لٹے ہوئے بوڑھے ہیں۔ اس جنگ کو بتایا کہ اس جنگ میں جو وادی عریق ہے، اس جگہ وادی عریق کے دونوں کنارے بہت سے لٹے ہوئے بوڑھے ہیں، یعنی جنگ
جنگ میں جو بوڑھے شریک ہوئے تھے ان کی حالت کو بتایا کہ وہ وادی عریق میں لٹے پٹے پڑے ہیں۔ وَنِسَائٍ كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِي وَرُبَّ نِسَائٍ، اور کتنی ہی عورتیں ہیں گویا کہ وہ بھوتنی ہوں، چڑیل لگ رہی ہوں، یعنی گرد و غبار میں اٹی عورتیں ہیں۔ وہاں پہ جو عورتیں تھیں دشمن کی وہ گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہیں، وہ بالکل چڑیل کی مانند لگ رہی ہیں۔ وَشَرِيكَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَالِ وَكَانَ مُحَالِفَيْ اقلال۔ اقلال کچھ نہ ہونا بمعنی عدمہ، اور یہاں پہ وکانہ میں وا جو ہے وہ حالیہ ہے۔ وَشَرِيكَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَالِ، ان دونوں قبیلوں کو بتایا کہ وہ دونوں قبیلے بہت سے مال میں شریک ہو گئے، یعنی بہت سا مال غنیمت واپس لے کر لوٹے۔ وَكَانَ مُحَالِفَيْ اقلال، درحال یہ کہ وہ غریبی کے ساتھ معاہدہ کرنے والے تھے، وہ غریبی سے چمٹے ہوئے تھے، یعنی وہ غریب تھے اور جنگ میں انہوں نے بہت سا ساز و سامان حاصل کر لیا۔ آگے کہتا ہے قسمت تعریفت تلید من الغنم فآبا کلاہما ذو مال۔ التعریف یہ اس بولتے ہیں کثیر مال، کمایا ہوا پیسہ، جمع توارف یعنی نیا پیسہ، اور التلید خاندان میں پرانے زمانے سے مال کا ہونا۔ تلدہ باب نصرہ اور ضربہ سے آتا ہے، یعنی تلید یعنی وراثتی چیز، موروثی زمین جائیداد جو وراثت میں کسی کو ملے، یعنی پرانا، اور آبا کے معنی لوٹنا۔ قسمت تعریفت تلید من الغنم، ان دونوں قبیلوں نے مال غنیمت میں سے نئے اور پرانے پیسوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ فآبا کلاہما ذو مال، بس ان میں سے ہر ایک وہ مال والا ہو کر لوٹا، یعنی وہ غریب تھے، وہ غریبی سے دوستی کرنے والے تھے، یعنی وہ غریب تھے، اور جب وہ لوٹے تو وہ ذو مال ہو کر لوٹے، وہ مال والے ہو کر لوٹے۔ رب حین سقیتہم جرع الموت وحین سقیتہم بسجال۔ جرعتن گھونٹ، جمع جرعن اور جرعان، سجال لٹکا ہوا بڑا برتن، بڑا ڈول، گگری، واحد سجیل اور سجلن۔ جرع الموت یعنی موت کے پیالے کا گھونٹ۔ رب حین سقیتہم جرع الموت، کتنے ہی قبیلوں کو تو نے موت کا گھونٹ پلایا، موت کے پیالے کا گھونٹ پلایا، یعنی جام موت، یعنی انہیں مار ڈالا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو مار ڈالا، کہ کتنے ہی قبیلے تو نے اسے موت کے پیالے کا گھونٹ پلایا۔ وحین ای ورب حین، اور کتنے ہی قبیلے سقیتہم بسجال، تو نے اسے گگری سے سیراب کیا، یعنی مال و دولت کے گھڑے سے انہیں سیراب کیا، یعنی ان کو خوب عطیہ دیا۔ کہ کچھ قبیلے ایسے ہیں جنہیں تو نے موت کا گھونٹ پلایا، موت کا جام پلایا، اور کتنے ہی قبیلے ایسے ہیں جسے تو نے ڈول ڈول سیراب کیا، یعنی خوب بھر بھر کے انہیں عطیہ دیا، خوب تحفے تحائف دیے۔ وَلَقَدْ شُنَّتِ الْحُرُوبُ فَمَا غَمَّرْتَ مِنْهَا إِذْ قَلَّصَتْ عَنْ حِيَالٍ۔ شنّا چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا، بھڑکانا، باب نصر ہے۔ غمّرہ پھینکنا یا دفع کرنا، نا تجربہ کار ثابت ہونا، باب تفعیل سے ہے۔ اور قلصہ اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا، سمٹنا، یہاں پہ مراد ہے ختم ہونا، یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ اور حیال جنگی تدابیر، جنگی حکمت عملی، واحد حائل۔ کہتا ہے وَلَقَدْ شُنَّتِ الْحُرُوب، جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی، جنگ چاروں طرف سے چھیڑ دی گئی۔ فما غمرت منہا، بس تم اس جنگ میں نا تجربہ کار ثابت نہیں ہوئے۔ جنگ چاروں طرف سے بھڑکا دی گئی، تم اس جنگ میں نا تجربہ کار ثابت نہیں ہوئے، یعنی تم خطرے میں نہیں ڈالے گئے۔ اس قلست عن حیال، اس تعلیلیہ ہے، کیونکہ جنگ وہ حیلے اور تدبیر سے، جنگی حکمت عملی سے ختم ہو گئی، جنگی حکمت عملی سے مدھم پڑ گئی، سمٹ گئی۔
وَلَقَدْ شُنَّتِ الْحُرُوفُ فَمَا غَمَّرْتَ مِنْهَا إِذْ قَلَّصَتْ عَنْ حِيَالٍ، یقیناً جنگ چاروں طرف سے بھڑکا دی گئی، گھمسان کی جنگ شروع کر دی گئی، بس تم اس جنگ میں ناتجربہ کار ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ جنگ وہ جنگی حکمت عملی اور تدابیر سے ختم ہو گئی۔ یعنی حکمت عملی اختیار کر کے تم نے اس جنگ میں اپنا سکہ بٹھا دیا، تو نے اس جنگ کو جیت لیا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاروں طرف سے جنگ بھڑکا دی گئی، گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں تو نے کامیابی حاصل کر لی، صرف اپنی جنگی تدابیر اور حکمت عملی کی وجہ سے۔ ہاؤلاء ثم ہاؤلاء اعطیت نعالا محزوۃ بمثال۔ آتا کے معنی دینا، نعال جوتا، واحد نعل، محزوۃً باب نصرہ سے ہے، حذا یحذو نمونہ پر کاٹنا، ایک برابر قطع کرنا، پیروی کرنا، نقل کرنا۔ مثال یعنی مشابہت، نمونہ۔ کہتا ہے ہاؤلاء ثم ہاؤلاء، یہ اور یہ، تو نے اس کو جوتا دے دیا، تو نے اس کو جوتا، اردو میں اس کا محاورہ جیسے بولتے ہیں جوتا بھگو بھگو کے مارنا، یعنی ان کو پھر ان کو تو نے سب کو جوتا بھگو بھگو کے مارا، محزوۃً بمثال، ایسا جوتا جو نمونے پر کاٹ کر ایک برابر بنائے ہوئے تھے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہو گیا کہ ان کو اور ان کو، یا یہ اور یہ، اس کو تم نے جوتا بھگو بھگو کے مارا، ایک ایسا جوتا بھگو کے مارا جو کہ سب ایک ہی برابر قطع کیے ہوئے تھے، ایک ہی نمونے پر بنائے ہوئے تھے۔ یا پھر یہ کہ تو نے سب کے پیروں میں جوتا پہنا دیا، ایک جیسا ڈھلا ہوا جوتا، یعنی اپنے بس میں کر لیا، ان کو چلنے سے بے بس کر دیا، یعنی قید بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ ان کے پیروں میں بیڑی پہنا دی، ان کو چلنے سے بے بس کر دیا، اپنا بنوایا ہوا جوتا ان کے پیروں میں ڈال دیا، یعنی ان کو چلنے سے بے بس کر دیا اور اپنے اشارے پہ ان کو چلایا، قیدی بنا لیا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام کو تو نے جوتا بھگو بھگو کے مارا، یعنی خوب اچھی سے ان کی پٹائی کی، خوب اچھی سے جنگ لڑی، مفہوم یہ ہے۔ وَأَرَى مَنْ عَصَاكَ أَصْبَحَ مَحْرُوبًا وَكَعْبُ الَّذِي يُؤْتِيكَ عَالِي۔ حربہ کے معنی سب کچھ چھین لینا، باب نصرہ، محروب یعنی وہ شخص جس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ وَأَرَى مَنْ عَصَاكَ أَصْبَحَ مَحْرُوبًا، اے ممدوح میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے وہ محروب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بالکل لٹا پٹا سا ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے۔ وَكَعْبُ الَّذِي يُؤْتِيكَ عَالِي، کعب کے معنی ہوتا ہے ٹخنا، اور مراد ہے یہاں پہ مجد و شرف، اور وہ جو تیری اطاعت کرتا ہے، تیری بات مانتا ہے، تیرے ہر اشارے پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا مجد و شرف، اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے، یعنی جو تیری نافرمانی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو تیری بات مانتا ہے وہ اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ باعزت ہو جاتا ہے۔ وَبِمِثْلِ الَّذِي جَمَعْتَ مِنَ الْعُدَّةِ تُنْفَى حُکُومَةُ الْجُہَّالِ۔ عدہ سامان حرب جمع عدد، انفاؤن انکار کرنا، علیحدہ کرنا، ہٹانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اور جوہال یعنی نہ جاننا، ان پڑھ ہونا، واحد جاہل۔ کہتا ہے وہ بمثل الذی جمعت من العدہ، من جو ہے وہ بیانیہ ہے کہ اس سے جو تو نے جمع کیا، یعنی وہ ساز و سامان جیسا سامان جنگ تو نے جمع کیا ہے، اسی جیسے سامان جنگ کے ذریعے۔ وہ بمثل الذی جمعت من العدہ، جو سامان جنگ تو نے جمع کیا ہے اسی جیسے سامان جنگ کے ذریعے، تنفع حکومت الجہال، جاہل کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی جو طاقت و قوت، جو جنگ کی تیاری تو نے اکٹھا کی ہے، ایسی ہی جنگ کی تیاری اکٹھا کر کے جاہل کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اپنی حکومت لائی جا سکتی ہے۔